السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کی بہار واپس آ چکی ہے۔ بہت ساری انٹرنیشنل ٹیمز پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں، اور پی ایس ایل جو ہم نے سیزن 1 دبئی میں شروع کیا تھا، الحمدللہ وہ بھی پورا کا پورا پاکستان میں اب اس کے میچز ہو رہے ہیں، اور یہ ممکن ہو سکا ہماری جو فورسز ہیں اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کے جوانوں کی قربانیوں سے، کہ پاکستان میں جو ایک خوفناک حادثہ ہوا سری لنکن ٹیم کے ساتھ، اور ہمارے دشمن نے اس کو پوری دنیا میں پروپیگیٹ کیا، اور اس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ جو تھی وہ پاکستان میں رک گئی، اور جس کا ڈیفینیٹلی اثر ہماری کرکٹ ٹیم پہ بہت پڑا، اور پاکستانی بھی اس سے بڑے متاثر ہوئے، کیونکہ ہماری اب تک کی جو ہمارے سرویز سامنے آ رہے ہیں اس میں کرکٹ ہی پاکستان کی سب سے زیادہ لونگ اور دیکھی جانے والی گیم ہے۔ ناظرین، جہاں پر یہ ساری خوشخبریاں ہمیں ملتی ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم اس وقت پاکستان میں کھیل رہی ہے، وہیں پہ ہمیں تھوڑا سا اس کے لیے جب میچز ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی سیکیورٹی، تاکہ وہ خوفناک واقعہ، کیونکہ دشمن تو طاق میں ہے کہ پاکستان کا امن کسی طرح متاثر ہو اور ہمارا امیج دنیا میں کسی طرح خراب کیا جا سکے، تو ان کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے، اور یہ سیکیورٹی میز لیتے ہوئے ٹریفک کے پرابلمز آتے ہیں۔ پی ایس ایل کا انعقاد ہو رہا ہے، اور پی ایس ایل کا فائنل بھی اس بار شہر لاہور میں ہی ہوگا، اور زندہ دلان لاہور جو ہے وہ اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یعنی کہ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ٹریفک کا، کہ ہم ٹریفک کا نظام کیسے بحال رکھیں۔ اس کے لیے میں نے آج دعوت دی ہے چیف ٹریفک آفیسر لاہور حماد صاحب کو۔ پہلے بھی ہم ان سے انٹرویو کر چکے ہیں، اور اس بار ہم ان سے جانیں گے کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کے دوران ٹریفک پلان کیسے یہ مینج کریں گے، کیسے لاہور کی ٹریفک سر، اور اسی طرح پی ایس ایل کے میچز ہونے جا رہے ہیں لاہور میں، اس کے لیے ٹریفک پلان کیا ہے۔ جی ہاں، اس کے اندر جی بڑی ایگزاسٹیو ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جب بھی میچز ہوتے ہیں اس سے پہلے۔ ابھی آپ کے نالج میں ہے کہ باقی ٹیسٹ میچز چل رہے ہیں ساؤتھ افریقہ پاکستان کے، تو یہاں پہ ان کی پہلے جو ایڈوانس سیکیورٹی ٹیم ہے وہ آتی ہے، وہ سیکیورٹی کلیئرنس دیتی ہے، اس کو تمام بریفنگ دی جاتی ہیں فرام دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، فرام دی ریپرزینٹیٹیوز آف دی ہوم ڈپارٹمنٹ، پولیس کے بھی آفیسرز ہم لوگ بیچ میں رہے ان کے ساتھ شامل۔ تو جب وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں تو پھر ہی انٹرنیشنل پلیئرز ہمارے ملک میں آتے ہیں۔ تو بہت خوشی کی بات ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ کرکٹ کی بہار واپس آئی، تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ بہت زیادہ قربانیاں نہ صرف ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے دی، اور اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ اس کی پرائس ٹو سم ایکسٹینٹ ہماری پبلک بھی پے کرتی ہے، بیکاز اگر کہیں روڈ بند ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس کا تھوڑی انکنوینئنس کاز ہوتی ہے ٹو دی پبلک۔ تو لاہور میں اگر میچز ہوتے ہیں تو لاہور کی عوام بڑی زندہ دلان لاہور ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس کے اندر شامل ہیں، پھر ہی جا کے یہ والی کوئی بھی چیز سکسیسفل ایونٹس ہولڈ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جی ہم نے پڑھا ایک جامع ایک ٹریفک پلان، سیکیورٹی پلان۔ ہمارا ٹریفک پلان منحصر ہوتا ہے آن دی اوور آل سیکیورٹی پلان، کس طرح موو کرنا ہے، کہاں سے موو کرنا ہے، کون سے روٹس رکھنے ہیں، کیا ارینجمنٹ ہوگا، ڈفرنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کیسے کام ہوگا، تمام اس کے اوپر ورکنگ ہوئی ہوتی ہے، نیٹی گریٹیز بھی آئیڈینٹیفائڈ ہوتی ہیں اور ڈیفائنڈ ہوتے ہیں ہر ایک کے رولز۔ تو اس دفعہ یہ ہے کہ ابھی آج کل چونکہ T20 پلیئرز ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو اس کے لیے اس دفعہ یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی میجر آرٹری جو ہے وہ پرماننٹ بلاکڈ نہیں ہوگی۔ ہمارا یعنی کہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو قذافی اسٹیڈیم سے لبرٹی سے آپ فیروز پور روڈ والا لنک ہے وہ بھی کھلا رہے گا؟ جی، یعنی جو ہم صدیق ٹریڈ سینٹر سے وہ جو روڈ پوری مین بولیورڈ گلبرگ کی ہے فیروز پور روڈ کو ٹچ کرتی ہے، یہ بھی کھلی رہے گی روڈ؟ جی جی بالکل، وہ بھی کھلی رہے گی جی۔ اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ میچز پبلک فری میچز ہیں، اس میں تماشائی نہیں ہے، تو وہ جو ان کی پارکنگز، ان کی شٹل سروسز، چیزیں، ان کا آنا جانا، اس میں زیادہ پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہیں، کیونکہ رش ہوتا ہے، لوگوں کی سیفٹی بھی انشور کرنی ہوتی ہے۔ اس دفعہ چونکہ پبلک فری میچز ہیں تو اس کے اندر صرف اور صرف جب ٹیمز موو کرتی ہیں، اور اس دفعہ یہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب نے ملحوظ خاطر رکھا کہ لوگوں کو انکنوینئنس نہ ہو، کہ اس سے اپنی جب پریکٹس کے لیے جا رہی ہیں ٹیمز تو دونوں ٹیمز اکٹھی موو کریں۔ اور اس کے اوپر پہلے پلان کے اندر یہ تھا کہ دونوں ٹیمز نے علیحدہ علیحدہ ڈفرنٹ ٹائمنگز پہ اسٹیگر کر کے موو کرنا تھا۔ اس کے لیے جب روٹ زیرو ہوتا ہے تو آبویسلی میجر انٹرسیکشنز کو بند کیا جاتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے، جب تک وہ کراس نہیں کر جاتا کیول گیٹ، تب تک پھر لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے۔ اس دفعہ الحمدللہ
سینس پریویلڈ, اور یہ ڈیسیژن ہوا ہے کہ دونوں ٹیمز اکٹھی موو کرتی ہیں اور تاکہ لوگوں کو کم سے کم انکنوینئنس ہو. جیسے جیسے کیولکیٹ گزرتا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جیسی ٹیل گزرتی جاتی ہے فرام دی انٹرسیکشن, وہ ہم فوراً کھولتے جاتے ہیں. تو بہت تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو انکنوینئنس ہوتی ہے, اس کے بعد ہم کھول دیتے ہیں. سر ہوں گے یہ پیریڈ جو یہ ان کی ٹریولنگ کا ہے, ٹیمز کی جانے کا اور آنے کا, یہ کتنے منٹس آپ سمجھتے ہیں؟ جی, وہ ویری کرتا ہے کس ٹائم کے اوپر موومنٹ ہے, لیکن لگ بھگ کوئی 10 سے 15 منٹ کا یہ والا ہوتا ہے صرف ہوگا اسپین. جی ہاں, صرف اتنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے بھی ہم نے باہر سے, کیونکہ ہماری روٹین کی ڈیوٹیز بھی ٹریفک ریگولیشن کی چل رہی ہوتی ہیں, تو اس دفعہ ہم نے باہر سے بھی نفری اضلاع سے منگوائی ہے. ہم نے کچھ ایڈیشنل ڈی ایس پیز منگوائے ہیں, ایک ہم نے ایس پی بھی منگوائے ہیں ٹریفک کو مینیج کرنے کے لیے اپنے ساتھ. تو ہم مل جل کر انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ ایکسٹرا نفری اس لیے منگوائی جاتی ہے کہ بعد میں جب کوئی بھی روڈ کھلتا ہے انٹرسیکشن, تو اس کی فلو کو دوبارہ بحال کیا جائے, لوگوں کو تکلیف نہ ہو, ہماری ایڈوائزری ان کو بر وقت پہنچے. اس کے لیے ہم نے ٹریفک ایڈوائزری سوشل میڈیا کے تھرو بھی دی ہے, اپنی انٹرنیٹ ویب سائٹ یہاں پہ یہ اس کے تھرو بھی دی ہے, اور لوگوں کو ویسے بھی بائی ورڈ آف ماؤتھ بھی بتاتے ہیں, اور آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے. تو موومنٹ کے دوران یہ جس طرح آپ نے بتایا, ہماری صرف مال روڈ کے اوپر لوگوں کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہیں, جس کا ہم نے خاطر خواہ بندوبست کیا ہے کہ منیمم ہو وہ بھی تکلیف. اس کے بعد کنال ہماری جو ہے اس کے اوپر سے موومنٹ ہوتی ہے, مین فیروزپور روڈ ہے. لیکن اس دفعہ الحمدللہ یہ بھی اچھی چیز ہوئی ہے کہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے میچز میں ہمارا ایک سائڈ جو ہوتی ہے فرام پل نہر اچرا فیروزپور روڈ کی ٹل کلمہ چوک, وہ انٹرسیکشن تھرو آؤٹ بند رہتی ہے, بند رہتا ہے بالکل. اس دفعہ وہ بھی بند نہیں ہوگی, وہ بھی کھلی ہوگی. اور جو ہماری, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو ہماری مین بولیوارڈ ہے صدیق ٹریڈ سینٹر سے, وہ بھی بند ہوتی تھی. جی وہ بھی ہوتی تھی ایک سائڈ, تو وہ بھی الحمدللہ کھلی رہے گی. تو کوئی پرابلم, ہوپ فلی تھوڑی بہت انکنوینئنس ہوگی, لیکن ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ اٹھانی. پی ایس ایل کے میچز ہونے ان دی کمنگ منتھ آف مارچ, اس کے اندر یہ ڈیسیژن ہے کہ 20% تماشائی الاؤ ہوں گے. تو اس میں لگ بھگ جو آپ بتا رہے ہیں 3,500 سے 5,000 کے بیچ میں لوگ جو ہوں گے, ان کو ڈفرینٹ انکلوجرز میں اپنا یہ سوشل ڈسٹینسنگ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ الاؤ کیا ہے. پی ایس ایل میں تو ڈفرینٹ ٹیمز ہوں گی, اور اس میں تو یہ 2 ٹیمز والا شاید فارمولا نہ چل سکے کہ یہ ایک ساتھ جائیں اور ایک ساتھ آئیں, تو اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ اور ڈفرینٹ ٹیمز ہوں گی اور شاید میچز بھی ایک دن میں زیادہ ہوں. جی ہاں, اس میں ہوتے ہیں, لیکن اس میں بھی ٹیمز کو نارملی اکٹھا موو کرا دیا جاتا ہے. 2 ٹیمز کو کلب کر کے اکٹھا لے جاتے ہیں جن کے میچز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ٹیم جا رہی ہے, بہت ساری ٹیمیں, ان کے پریکٹس سیشنز بھی اس طرح پلان ہوتے ہیں کہ جتنا زیادہ ٹائم روڈ کے اوپر کوئی بھی آتا ہے وی آئی پی, بیکاز دے انجوائے دی اسٹیٹس آف اسٹیٹ گیسٹ, تو سیکیورٹی ارینجمنٹس اس لیول کی ہونی ہوتی ہیں کہ جو اسٹیٹ گیسٹ کو ڈیفائنڈ ہے ان دی بلو بک. تو اس کے لیے پوری کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کم سے کم دفعہ, جتنی دفعہ وہ ایکسپوز ہوں گے تو اتنی سیکیورٹی ولنریبلٹی بھی بڑھے گی. تو یہ تمام چیزیں کیٹر فار کی جاتی ہیں, اور اس کے اندر جو بیسٹ پاسبل سولوشن ہوتا ہے, بیکاز جو ہمارا قذافی اسٹیڈیم ہے اس کی ایک کیپیسٹی ہے. نارملی اتنا میں نہیں جانتا ٹیکنیکلٹیز آف دی کرکٹ, لیکن ایک ٹیم کو میرے خیال میں ہاف آف دی گراؤنڈ کو دینا ہوتا ہے, ڈفرینٹ پریکٹسز کرنی ہوتی ہیں ان کو, کیچنگ پریکٹس ہوتی ہے, نیٹ ہوتا ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں. تو آلموسٹ ہاف آف دی اسٹیڈیم 1 ٹیم ریکوائرز. اس کے لیے پھر میرے خیال آلٹرنیٹ ساتھ ان کا نیبرنگ ایک اور بھی ہے اسٹیڈیم, وہ بھی یوز کرتے ہیں. تو کوشش یہی کی جاتی ہے کہ, اور سب سے ٹاپ پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایسا پلان بنایا جائے, ایسی موومنٹس کی جائیں کہ لوگوں کو کم سے کم تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. جی اچھا سر, اس میں ایک اور چیز, آپ اعلیٰ سطحی میٹنگز میں بھی بیٹھتے ہیں, یہ میں نے کئی بار سوال سی سی پی اوز سے بھی کیا کہ جیسے یہ میچز آتے تھے, پچھلے سال بھی کیا, کہ یہ بہت ایزی ہے. قذافی اسٹیڈیم جو کمپلیکس ہے اس میں اتنی جگہ موجود ہے کہ وہاں پر ایک 5 اسٹار موٹیل یا ہوٹل کی فیسلٹیز کے ساتھ کوئی چھوٹا سا وہاں پہ ارینجمنٹ کر دیا جائے, اور اس میں اتنے کمرے ہوں جس میں 2 ٹیمز سٹے کر سکیں. اور اس سے کیا ہوگا, ایک تو یہ نہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, ایک یہ ان کی سیکیورٹی کے لیے بہت اچھا ہے کہ اگر آپ قذافی اسٹیڈیم کو پیک کر دیتے ہیں, 2 اس کے داخلی راستے جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں اور اس کو کارڈن آف کر دیتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اتنی ہی بہتر ہو جائے گا کہ بجائے اس کے مال روڈ سے ہم ان کو پک کرتے ہیں
اور پھر ان کو لے کے آتے ہیں. میں یعنی کہ خدا نخواستہ کسی حادثے سے روکنے کے لیے یہ میں نے کئی بار یہ ان سے بات کی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تجویز ہم دیں گے. میں نے بھی یہ کئی حکومتی اعلیٰ شخصیات جو ہمارے وزراء ہیں ان سے پرسنل ملاقاتوں میں بھی یہ بات ڈسکس کی اور انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا, لیکن اس پہ ابھی تک کوئی عمل نہیں ہو پا رہا. جی میرے خیال میں گورنمنٹ آف پنجاب اس پہ بہت سیریسلی ود دی کولیبوریشن آف فیو انٹرنیشنل پارٹنرز پی سی بی, کیونکہ جب یہ آتی ہیں ٹیمز وغیرہ تو ان کے ساتھ میچ آفیشلز بھی ہوتے ہیں, انٹرنیشنل براڈ کاسٹرز بھی ہوتے ہیں, تو وہ سارا پورا ملا کے تو یہ تو بہت ہی وائبل سلوشن ہے. اور اس کے اوپر کل میں کہیں پہ میچ کے دوران کچھ آفیشلز ہم لوگ اکٹھے بات چیت کر رہے تھے, تو اس کے اوپر مجھے بتایا گیا کہ بڑا سیریسلی اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے اور اس کی فیزیبلٹیز چیزیں کون سی جگہ ہونی چاہیے کیا ہے, اس پہ ورکنگ میرے خیال میں ہو رہی ہے اور اس پہ بہت سیریسلی میرے خیال میں امید رکھیں کہ امپلیمنٹ کرنے کا ارادہ ہے, اگلے چند سالوں میں اس پہ امپلیمنٹ کر دیا جائے گا. اچھا سر, اس میں ایک اور چیز کہ پہلے شاپس بند کروا دی جاتی تھیں لبرٹی کے سامنے اور وہ بڑی مارکیٹ ہے, اور اسی طرح فیروز پور روڈ پہ بھی شاپس بند کروا دی جاتی تھی, تو اس بار وہ شاپس آپ نے کہا کہ وہ روڈ کھلی رہے گی, بند نہیں ہوگی, جس کا مطلب شاپس بھی کھلی رہیں گی. جی لاسٹ ٹائم ایک دفعہ یہ والا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا جب پی ایس ایل پچھلا تھا فیبرری 2020 والا, تو اس کے اندر بیکاز وہاں سے شٹلز آنی تھیں, پارکنگ بنی تھی لبرٹی کے ساتھ اندر ہالی روڈ کے ساتھ اور اس طرح, تو وہاں پہ کچھ شاپس ایون لبرٹی کی پارکنگ بھی ختم کی گئی تھی وہ سارا کچھ, لیکن انہی کے دوران ہی ان دی کمنگ ڈیز پھر وہ کھول دیا گیا تھا جی حفیظ سینٹر والی سائڈ اور وہ سارا کچھ. تو ابھی تک اس کے اوپر چونکہ اس طرح ڈیو ڈیلیبریشن نہیں ہوئی, اور ابھی یہ جب ایونٹ ختم ہوگا 14 کے بعد تو پھر 8 مارچ سے پھر پی ایس ایل یہاں پہ لاہور میں میچز سٹارٹ ہوں گے, تو اس ڈیوریشن کے اندر اس کے اوپر فائنل پلاننگ ہوگی. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو ٹریڈرز ہیں ہمارے اور کووڈ کے اندر لوگوں کے کاروبار بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہوئے ہیں, افیکٹ ہوئے ہیں, تو میرے خیال میں گورنمنٹ کی ٹاپ پرائرٹی ہوگی کہ لوگوں کے جو روزگار ہے اس کو تکلیف نہ پہنچے, اور لوگوں کا جو روزگار زندگی ہے اور جو معمول ہے وہ اس کے معمول کے مطابق ان کا روزگار زندگی ہے وہ چلتا رہے اور کوئی پرابلم نہ ہو. تو بٹ اٹ وڈ بی پری میچور ٹو ٹیل ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, لیکن یہ والی کنسیڈریشن آبویسلی ہوتی ہے اور کوشش یہی کی جائے گی کہ ان کے کاروبار کھلے رہے. ایسے سر مزید سوالات ہیں لیکن مجھے بار بار ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین حماد صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, ان سے مزید سوالات بھی کریں گے لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں چیف ٹریفک آفیسر لاہور سید حماد عابد صاحب. ان سے ہم بات کر رہے تھے جنوبی افریقہ کی ٹیم کے میچز کی بھی اور پی ایس ایل کے میچز کی بھی. حماد صاحب صرف ایک سوال اور اس حوالے سے, کووڈ کے بعد اب تمام سکولز بھی کھل چکے ہیں, کالج اور یونیورسٹیز پہلے ہی کھل چکی تھیں, اور اس وقت تو آلریڈی جو روڈز ہیں ان پہ ٹریفک کا فلو بہت زیادہ ہے, کنجیشن ہے, اور ان کی چھٹی کے ٹائمنگ ہے اس میں, اور صبح اسکول جانے کے ٹائم میں اور کالج جانے کے ٹائم میں ٹریفک بلاکیج کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس میں کیسے آپ میچز کی یعنی کہ جو ان کی موومنٹ ہے ٹیمز کی مینج کریں گے؟ جی پہلے بھی ہم پی ایس ایل جب سٹارٹ ہوا تو اسکول کالجز وغیرہ کھلے ہوئے تھے. آبویسلی آپ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ٹائم ہوتا ہے, ڈراپ ٹائمنگز ہیں صبح اسکول کھلنے کے یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہے ہماری مینجمنٹ کا طریقہ یہ ہے ہیومن ریسورس ہے اس میں رہتے ہوئے آپ کیسے اچھی ہمارے 212 کے قریب ٹریفک اسسٹنٹس ہمارے ابھی بھرتی ہوئے ان کے فائنل ہو گئی, ابھی ٹریننگ وغیرہ ہوگی, لیکن ہمارے پاس ملے گا
जैसे 34 सेक्टर हैं हमारे लाहौर में, उसके अंदर हमने देखा कि कौन से ऐसे पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे रश होता है और ट्रैफिक क्लॉग होती है, कंजेशन होती है, फ्लो ऑफ ट्रैफिक हमारी होती है। तो वो हमने आइडेंटिफाई किए कोई 212 के करीब ऐसे इंस्टीट्यूशंस। उनको फिर मैंने 2 पेजेस का बहुत खूबसूरत लेटर लिखा और उसको प्रोग्राम को नाम दिया स्टूडेंट्स एंगेजमेंट प्रोग्राम। ये कॉन्सेप्ट ये है कि स्टूडेंट्स एंगेजमेंट प्रोग्राम का कि हम लोग जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अपने बच्चे बच्चियां हैं उनमें से वॉलंटियर्स हम निकालें, उनसे हमने लेटर्स लिखे, उनसे हमने अभी नाम मांगे हैं, क्योंकि जब हम रोल आउट करने लगे तो कोविड के अंदर ये बंद हो गए, फिर सेकेंड वेव आ गई, उसमें फिर अदारे बंद हो गए, अभी दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह खुल रहे हैं। तो कुछ हमें इदारों से हमें नाम आ गए हैं। हमारी ट्रैफिक एजुकेशन की टीम उन बच्चे बच्चियों को हम उनको सीनियर ग्रेड्स के जो है उनको ट्रेन करेंगे। उनके लिए हमने ये ट्रैफिक वॉलंटियर्स की बड़ी खूबसूरत हमने ये सैशेस उनके लिए हमने ये बनवाई हैं। ये बच्चे हमारे ये इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ उनके ये आर्म बैंड्स हैं ट्रैफिक वॉलंटियर्स के, ये वो इस्तेमाल करेंगे। और हर इदारे के बाहर जो सुबह के टाइमिंग्स हैं उनके ड्यूटी रोस्टर बनेंगे। हम लोग उनको बताएंगे कि उन्होंने करना क्या है, कहाँ पे ड्रॉप लेन्स बनानी है, कहाँ पे सर्विस लेन है तो उसको वन वे करने की जरूरत है, ट्रैफिक कोन्स रख के बेहतर मैनेजमेंट हो सकती है। क्योंकि हमारे इतनी नफरी नहीं है कि हर इदारे के बाहर, हर चौक, हर गली, हर चौराहे के ऊपर हम बंदा लगा सकें, पॉसिबल नहीं है। तो पूरी दुनिया में वॉलंटियर वर्क करते हैं स्टूडेंट्स, कम्युनिटी वर्क करते हैं, तो ये उनका पार्ट एंड पार्सल होगा। और उन बच्चे बच्चियों को सो मच सो कि हमने उस लेटर्स में भी लिखा है कि हमारे ट्रैफिक वार्डन्स जब भी इन बच्चों बच्चियों को जब रोड पे देखेंगे अपने इदारों के बाहर तो उनको सैल्यूट मारेंगे, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। हम प्रॉपर उनको ओन करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे और उनसे सर्विसेज लेंगे। और इसका फायदा क्या होगा, मैं बड़ा होपफुल हूं कि इसका पॉजिटिव रिपल इफेक्ट आएगा। इनको बच्चों को हम देंगे वॉलंटियर सर्टिफिकेट्स, कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स, जो अल्टीमेटली उनको हेल्प भी करता है आगे एडमिशन सीख करने में, और आगे वॉलंटियर वर्क किया हो तो बाहर के ममालिक में बहुत कदर की निगाह से इसको देखा जाता है कि आप अपनी सोसाइटी को वापस रिटर्न क्या कर रहे हैं, आपने सोसाइटी के लिए क्या कम्युनिटी का वर्क किया। फिर आई हैव प्लान्स कि जब ये हमारा इंशाल्लाह ताला रोल आउट हो जाएगा फुल फ्लेज, तो उसके अंदर हम प्रॉपर मंथली एक सेरेमनी किया करेंगे, ट्रैफिक सेमिनार्स, ये भी पार्ट एंड पार्सल है। ट्रैफिक रूल्स की अवेयरनेस देने के लिए हम सेमिनार्स, चीजें वो ऑलरेडी कर भी रहे हैं हम लोग, वो भी होगा। और उसके अंदर हम मंथली अवार्ड्स दिया करेंगे उन इदारों को जो अच्छा हमारे साथ कोलैबोरेशन में चल रहे होंगे, उससे उनकी मैनेजमेंट्स भी ऑन बोर्ड आएंगी। तो उससे एक और भी जो एक अच्छा जो मैं सोच रहा हूँ कि पुलिस की परसेप्शन भी बेहतर होगी हमारी, जब उनसे एंगेजमेंट होगी तो वो इमेज सॉफ्ट होगा, गैप भी ब्रिज होगा। और बड़े एक्साइटेड हैं बच्चे, मैं कुछ से मेरी बात हुई, वो कहते हैं सर वी वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये एक हमारी है कि उससे मेरे ख्याल में ट्रैफिक रेगुलेशन कदरे बेहतर होगी जी। अच्छा सर, एक और जो बड़ा बेसिक सवाल है कि हम जिन रोड्स पे आपने सेफ सिटी के कैमरास लगाए वहां पर हम देखते हैं कि अब ट्रैफिक का फ्लो बहुत बेहतर है। वहां पर कैमरास की वजह से स्पीड को, जैसे कि मैं जेल रोड यूज करता हूं तो स्पीड, कैनाल यूज करता हूं तो स्पीड को हम मलहूज़े खातिर रखते हैं कि कैमरा लगा है, कैमरा में वॉच कर रहा है और अब आपको वहां पे किसी ट्रैफिक वार्डन की जरूरत नहीं है। लेकिन शहर की दूसरी रोड्स यानी कि सेफ सिटी की तरफ आपको जाने की जरूरत है, क्योंकि मैं देखता हूं कि जरा सा वार्डन इधर हो जाए, लोग ना सिर्फ सिग्नल ब्रेक करते हैं क्योंकि उनको कोई डर नहीं है कि वहां पे कैमरा इंस्टॉल है और वो हमें चालान आ जाएगा। तो वो जरूरत है कि वहां पे भी ये आप करें, क्योंकि इतनी नफरी तो नहीं है कि आप मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर वो उनको खड़ा करें। और होता क्या है कि हमारे यहाँ पे शायद अभी तक तालीम की कमी है कि सिग्नल बंद हो जाता है लेकिन लोग गुजर रहे होते हैं, हर शख्स गुजरना चाहता है, और दूसरी तरफ जिनका सिग्नल खुल जाता है वो रोड में उस जंक्शन में एंटर हो जाते हैं और फिर वो एक जंक्शन में एक ट्रैफिक ब्लॉकेज की सूरत हाल हो जाती है और फिर वो बड़ी बड़ी देर वो क्लियर नहीं हो पाती। बिल्कुल, आपने बड़ी आपकी वैलिड ऑब्जर्वेशन है। बहुत फायदा हुआ है हमें सेफ सिटी के कैमरा से, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ वेरी पॉजिटिव डेटरेंट फॉर पीपल टू ओबे ट्रैफिक लॉज। और जहां जहां पे है वहां पे आपने देखा होगा, मैं अक्सर देखता हूँ कई लोग आगे ले जाते हैं इशारे पे, गाड़ी रिवर्स करके ज़ेब्रा जो क्रॉसिंग है उससे पीछे लेके आते हैं। तो एटलीस्ट वी आर मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। जितने रिसोर्सेज हैं हमारे, इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोजेक्ट सेफ सिटी। वो जो कैमराज अभी लगे हैं उनकी सस्टेनेंस, उनकी मेंटेनेंस, उनको करना, वो दैट इज अ चैलेंज फॉर द सेफ सिटी अथॉरिटी। वो कर रहे हैं और बहुत सारे उनकी स्ट्रीमिंग में कोई इशूज थे वो भी उन्होंने बेहतर बनाए हैं।
وہاں تو ہمیں بہت فائدہ ہے. لین لائن ڈسپلن, اگر آپ کی ایک لائن ہے, لین ہے, 2 ٹائر ادھر ہوں گے 2 ادھر ہوں گے, اس میں بھی آپ کو چلان آ جاتا ہے. بالکل. اور جب اتنا زبردست ایویڈنس آتا ہے, جب آپ کو وہ آتے ہیں, اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی ان کا وہ, تو پورا اس میں گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی آ رہی ہوتی ہے, سگنل جمپ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, 2-3 پکچرز ہوتی ہیں بڑی کلیئر, بندہ اس کو ریفیوٹ کر ہی نہیں سکتا. اور یہ جب بھی آپ مینولی کسی کو شو کرتے ہیں کہ آپ نے یہ, تو اس پہ وہاں پہ جھگڑا وہاں پہ تکرار ہم دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس میں کوئی چانس نہیں ہے, کوئی چانس نہیں ہے. یہ بہت اچھا ہے, اور اس کے لیے ہم لوگ وی آر ورکنگ ان ویری کلوزلی ود سیف سٹی اتھارٹی. پچھلے سال فیب میں جب میں آیا تو ہم نے 17 انفورسمنٹ ٹیمز میں نے ڈیڈیکیٹڈلی ان کے ساتھ کام کری ہیں سیف سٹی کی. ان کی بیٹس ہم نے ریوائز کی ہیں, ان کو سیف سٹی نے تھرمل پرنٹرز دے دی ہیں. کسی کو بھی ہم چیک کرتے ہیں, کوئی کل ایک گاڑی ہم نے پکڑی, میڈیا بھی چلتا رہا, سینچری مکمل کرنے والی گاڑی, وہ بھی ہمارے وارڈنز نے الحمدللہ انٹرسیپٹ کی. تو جب بھی گاڑی کیمراز کے اندر, کیونکہ ان میں نمبر پلیٹ ریڈنگ کیپیبلٹی ہے کیمراز میں, جب بھی وہ سسٹم اس کو ہٹ کرتا ہے تو کال چلاتے ہیں, ہم گاڑی کو روکتے ہیں, ان کے ڈاکیومنٹ لے کے, جس طرح چلان کا ایک پروسیس ہے, تھرمل پرنٹر سے ان کے چلان کی ڈیٹیل دے دی جاتی ہے. جب وہ پے کرتے ہیں, اگر ڈاکیومنٹ ہے تو ڈاکیومنٹ رکھ لیتے ہیں, اگر ڈاکیومنٹ نہ ہو تو گاڑی امپاؤنڈ کرتے ہیں. اس سے بڑا لوگوں کے اندر ایک وہ آ رہا ہے کہ یار ہم رولز کو فالو کریں. جتنے ہمارے ریسورسز ہیں, ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں ہم, تو ہمارے اتنے کیپیسٹی نہیں ہے ہماری کہ ہم ہر جگہ پہ وہ لگائیں, لیکن میجر انٹرسیکشن جو ہیں وہ سیف سٹی نے کور کی ہوئی ہیں. جو ساتھ ہی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کر دی کہ ہم لوگ ٹریفک اویئرنیس, روڈ سیفٹی, اس طرح کی ہمیں آگاہی نہیں ہے, رائٹ آف وے کا نہیں ہمیں پتا. اس کے لیے ہمیں ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے چینل کے توسط سے میں دوبارہ یہ ریٹریٹ کروں گا کہ ہمیں ٹریفک ایجوکیشن کو ایز اے سبجیکٹ ہمیں اپنی پرائمری اسکول کے اندر, ایون بیونڈ دیٹ, ہمیں نیشنل کریکولم کا حصہ بنانا ہے. آپ سب کو اس کا پارٹ پلے کرنا ہے. اور جب تک ہم لوگوں کو, بچوں کو آگاہ نہیں کریں گے کہ یہ رائٹ آف وے ہے, گول چکر پہ جو پہلے آیا ہے کس کا پہلے رائٹ آف وے ہے, یہ چیزیں ہمیں نہیں پتا, بیسکس کا نہیں پتا. اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. ہمیں اس کی اسسمنٹ, ہم لوگ گریڈ کانشیس لوگ ہیں, جب پڑھا کے ان کا ٹیسٹ نہیں لیں گے تو لوگ نہیں یاد رکھتے, وہ ہمیں کرنا ہے. ہمیں پرنٹنگ پریس کے تھرو جتنی بھی گورنمنٹ پنجاب کی جو پرنٹنگ ہوتی ہے ہماری, ان کتابوں کے اوپر میری یہ بھی سبمیشن ہوگی کہ ہم روڈ سائنس کو ان کے اوپر چھاپ دیں. آگے آتے جاتے بندہ بکس دیکھے گا, پڑھے گا, تو ان کے ایک بیک آف دی مائنڈ کو پتا ہوگا کہ یہ روڈ سائن کیا ہے. اس پہ نہ کوئی کاسٹ لگے گی نہ کچھ ہوگا, بٹ ہم ایک بڑے سٹل وے میں ٹریفک رولز اویئرنیس دے رہے ہوں گے اپنے لوگوں کو, بچوں کو, ٹیچرز کو. اس میں ٹیچرز کو پارٹ پلے کرنا ہے, پیرنٹس کو پارٹ پلے کرنا ہے, اور ہمیں اپنے رویے بھی بہتر کرنے ہیں. جہاں تک ٹریفک اویئرنیس یا ٹریفک کا شعور اجاگر کرنے کی بات ہے, تو الحمدللہ ہم نے یہ بھی لیڈ لی ہے جو کہ پہلے نہیں اس طرح پہلے کبھی ہوا تھا. جمعہ کچہریاں اضلاع میں تو لگتی رہی, وہاں پہ جا کے آفس جاتے رہے, لیکن ٹریفک کے حوالے سے نہیں لگتی رہی ہمارے جمعے میں آگاہی لیکچرز. تو میرے ہر جمعے کو میرے پاس پراپر جمعرات والے دن ڈیوٹی روسٹر آتا ہے, اور جتنی جامع مساجد ہیں, میرے 10 ڈی ایس پیز ہیں, ہمارے کچھ 34 سیکٹر انچارجز ہیں, ٹریفک ایجوکیشن یونٹ ہے, وہ لوگ پورا مجھے مینس کہ ہم لوگ لگ بھگ کوئی 30 سے زیادہ مساجد کور کرتے ہیں ایوری جمعہ. وہاں پہ جا کے ممبر پہ کھڑے ہو کے ہمارے آفیسرز لوگوں میں یہ انڈر ایج ڈرائیونگ, 1 وے کی وائلیشن نہ کریں, ہیلمٹ پہنے تاکہ ہیڈ انجری ہو. اگر خواتین ہماری بائکس پہ بیٹھی ہیں تو ان کے جو کپڑے ہیں وہ سمیٹ کے بیٹھے ہیں, چادریں, اور وہ چینز میں نہ پھنسیں. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم لوگوں تک یہ والی چیز, اور ممبر اور مسجد بہت اچھا فورم ہے, اس کا بھی ہم خاطر خواہ استعمال کریں. جو آپ نے بات کی کہ ٹریفک وارڈن ادھر ادھر ہوتا ہے, ہم تو سو ہمیں یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ جیل روڈ کی مثال دیتا ہوں, جو ڈولفن یو ٹرنز ہیں, ہر یو ٹرن پہ ہمیں ایک بندہ لگانا پڑتا ہے کہ 1 وے نہ توڑے. بالکل. ہم لوگوں کی سوچ آپ دیکھیں کیا ہے. ایک بندے کو جب وہ چلان کر رہا ہوتا روک کے, وہ کہنے یار دیکھو وہ چلان نہیں تو کر رہے ہو, جا رہے تھے مینو کی پھڑ لیا ہے. وہ بیچارہ انسان ہے, ایٹ اے ٹائم ایک ہی روک کے چلان کر سکتا ہے. جب وہ چلان کر رہا ہوتا ہے 5 6 7 لوگ ویسے گزرتے ہیں ساتھ سے, تو قانون کو فلاؤٹ کر کے وی فیل پرائڈ, جبکہ یہ نہیں ہے. اور یہ اتنے سارے ایکسیڈنٹس کا مجھے بنتا ہے یہ 1 وے کی وائلیشنز کرنا. آپ کی ذہن میں ہوگا کچھ عرصہ پہلے, کچھ ماہ پہلے, ایک برائیون روڈ پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس کے اندر رکشے کے اندر 7-8 بڑی قیمتی جانیں ہماری گئیں. اٹ واز اوور لوڈیڈ اور 1 وے کے خلاف جا رہا تھا, اور ڈمپر اپنے وے پہ آ رہا تھا, اور رکشہ جو تھا وہ الٹا جا رہا تھا, اور اوور لوڈیڈ تھا. کسی فیکٹری کے مزدور اس میں بیٹھے تھے, ورکرز. وہ ایکسیڈنٹ ہوا, اور سارا سمپتھی جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ چلی گئی, جبکہ دیٹ ڈرائیور واز ایٹ فالٹ, اور ڈمپر ڈرائیور اس میں قصوروار آبویسلی ہوتا ہے جب کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے.
تو ہمیں ون وے کی خلاف ورزی نہیں کرنی, ہمیں اپنے رویے درست کرنے, اور وہ تبھی ہو سکتے ہیں جب ٹریفک ایجوکیشن کو ہم بہت کریں گے, میڈیا کے اوپر دیں گے, پرنٹ میڈیا کے تھرو کریں گے, گھروں میں بتائیں گے, ان کے سیمینارز ہوں گے. تو اس کے لیے ہمیں ایز اے گورنمنٹ ہمیں بہت زیادہ, اور ہمیں ایز اے سوسائٹی اپنا پارٹ پلے کرنا. ہمارا صاحب, مجھے روڈ پہ بڑا خوف محسوس ہوتا ہے جب میری گاڑی کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کوئی ٹین ایج یا اس سے بھی چھوٹی عمر کا ڈرائیور ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بڑی رش ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے, اور خوف اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنے لیے نہیں, لوگوں کے لیے بھی, میرے لیے بھی یہ خطرے کا سائن ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یعنی کہ ایک جو میری ایج کا ڈرائیور ہے اس کو آپ جتنا مرضی وہ رش ڈرائیونگ کرے, لیکن اس کو پتا ہے کہ میں نے کس لین میں رہنا ہے, میں نے کیسے گاڑی چلانی ہے, میں نے کیسے اوورٹیک کرنا ہے, میں نے کہاں پہ بریک لگانی ہے. لیکن ان کے خلاف یہ جو نو عمر ٹین ایجر ڈرائیورز ہیں, ڈرفٹنگ کرتے ہیں کارز میں اور فخر محسوس کرتے ہیں بائکس پہ, اور پھر یہ ون ویلنگ کرتے ہیں, ان کے خلاف کہاں تک ہماری کمپین پہنچی؟ جی, اس میں بڑا مینس ہے یہ انڈر ایج ڈرائیونگ کا. وہی والی بات آتی ہے کہ ہمیں گھروں سے اس چیز کو سٹارٹ کرنا ہے. پیرنٹس اگر اپنے بچوں کو الاؤ نہیں کریں گے, پھر اگر ہم تھوڑا جو زمینی حقائق ہیں ان کو سامنے رکھ کے اگر بات کریں, پیرنٹس فخر محسوس کر رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ کہ میرا بیٹا اتنی ایج میں موٹر سائیکل چلانا شروع ہو گیا, میرا بیٹا اتنی ایج میں یہ کار چلاتا ہے, اور آپ نے شاید میڈیا پہ وہ دیکھا ہو کہ وہ ساؤتھ پنجاب میں ایک چھوٹا بچہ, اس کی بار بار ویڈیوز چل رہی ہیں, وہ بڑی جیپ چلا رہا ہے, اور کسی MP صاحب کا شاید بچہ ہے وہ. بالکل جی, اس میں ہمیں سب کو اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. اور دوسرا, جو موٹر بائکس پہ یا چنچیز پہ لوگ چھوٹے بچے چلاتے ہیں, اس کی ریزن میرے خیال میں یہ ہے کہ بے روزگاری ہے, اور زیادہ لوگوں کو کمانا ہے اپنا سسٹین کرنے کے لیے, اور ہمارے پاس آلٹرنیٹ مینز آف ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے. ہمیں اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. جس طرح یہ اورنج لائن آئی, جس طرح یہ میٹرو ہے, ہمیں ایزی اینڈ افورڈیبل مینز آف ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنے ہیں. پھر یہ ٹینڈنسی کم ہوگی کہ ہماری خواتین ہیں آرام سے پبلک ٹرانسپورٹ پہ بیٹھے, پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی ایزیلی جا سکیں. وہ چونکہ وسائل نہیں ہے اس طرح کے ہم نے پرووائڈ کیے, تو یہ پرابلم ہوتی ہے. لیکن جہاں تک ہماری بات ہے انفورسمنٹ کی, اس کے لیے ہم نے پوری کیمپین شروع کی ہے. ورنہ قانون تو کہتا ہے انڈر ایج ڈرائیونگ پہ 200 روپے جرمانہ ہے, آپ فائن کاٹ دیں, اس کو ڈاکیومنٹ لے لیں, اور یہ ڈیٹرنس تو نہیں رکھ سکے گا. 200 روپے تو اب کچھ بھی نہیں ہے. یعنی موجودہ دور میں جتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے, کوئی بھی وہ کہے گا چلے ٹھیک ہے, کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ 200 روپے فائن ہو جائے گا نا. تو اس کے لیے ہم نے جو موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم ہے وہ بھی ہم نے گورنمنٹ کو پرپوز کی ہوئی. انہانسمنٹ آف ٹریفک فائنس, پینلٹی سسٹم بھی انٹروڈیوس کرنے کا ہم نے اس میں مینشن کیا ہے. یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو ہم نے انڈر ایج ڈرائیورز کے لیے یہ کیا ہے کہ جہاں پہ ہمارا ٹریفک وارڈن کسی بچے کو موٹر بائک پہ ہو, رکشے پہ ہو, گاڑی پہ ہو, ہم سیدھا اس کی گاڑی جو ہے ٹائپ آف وہیکل وٹ ایور اٹ از, ہم اس کو تھانے میں بند کرتے ہیں. بند کرنے کے بعد 3 دن انڈر موٹر وہیکل آرڈیننس MBO 115 MBO کے تحت بند کرتے ہیں. 3 دن تک وہ گاڑی بند رہتی ہے, اور اس کے اندر کوئی بھی ہمارا فون کال چیزیں, وی ڈونٹ لیٹ دی وہیکل گو. وی کال دی پیرنٹس اور دی گارڈینس, اس بچے کو ہم بلاتے ہیں, کم از کم ان کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ کی غلطی ہے. ایک ہم نے بیان حلفی بنوایا ہوا ہے, ایفیڈیوٹ, اس کو وہ سائن کرتے ہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں, یا اس طرح ہے کہ یہ بچے نے وہ کیا ہے قانون کی خلاف ورزی, اور دوبارہ جب تک یہ 18 سال کا نہیں ہوگا ہم اس کو گاڑی یا وہ روڈ پہ نہیں آنے دیں گے. یہ ہماری ذمہ داری میں نہیں آتا, نہ تھانے والوں کی ذمہ داری میں ہوتا ہے کہ یہ ہم بیان حلفی ہم چل کے ہم ان سے لیں, بٹ اسٹل وی آر ڈوئنگ اٹ ٹو میک دی ایلڈرز ریئلائز کہ آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. ہم اس حد تک بھی آگے کر رہے ہیں, اور ہم نے یہ کیمپین شروع کی تھی 21 سپٹمبر سے جی 2020 لاسٹ ایئر. جی لاسٹ ایئر. ابھی کوئی 4-5 مہینے ابھی گزرے ہیں کہ یہ ہماری کیمپین اس میں چل رہی ہے, اور اس کے اندر ہم لوگ کوئی 4000 سے زیادہ اس طرح کی وہیکلز کو امپاؤنڈ کر چکے ہوئے ہیں, فائنز بھی کر چکے ہوئے ہیں. کہیں پہ ہوتا ہے کہ فیملی ہوتی ہے, کئی والدہ بیٹھی ہیں, کوئی وہ ہیں, تو ان کو ہم ظاہری بات ہے جانے دیتے ہیں. کسی اسکول جانا ہوتا ہے نہیں کرتے, وارننگ دیتے ہیں, بٹ فائن ضرور کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ 4000 کے قریب وہیکلز کو ہم نے امپاؤنڈ کیا ہے, اور ان میں سے 50% کے قریب تقریباً 2000 کے قریب ہم نے وہ بیان حلفی بھی پیرنٹس اور گارڈین سے لیے ہیں. تو وی آر میکنگ این ایفرٹ, لیکن ہم سب کو مل کر کلیکٹیو پارٹ پلے کرنا ہے. اچھا, مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے حماد صاحب, میرا ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ اندرون شہر میں ابھی تک وہ جو گدا گاڑیاں ہیں, گھوڑا گاڑیاں ہیں, ریڑے ہیں, گڈز ہیں, وہ ابھی تک چل رہی ہیں, اور ہم یعنی 21st سینچری, اور ہم ان کو اب تک ریپلیس نہیں کر سکے. لیکن آفٹر شارٹ بریک
ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سی ٹی او لاہور سید حماد عابد. ان سے ہم بات کر رہے تھے. حماد صاحب, ابھی تک ہم اندرون شہر میں یہ جو اینیملز سورس آف ٹریولنگ ہے اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکے, اور جبکہ 21st سینچری سٹارٹ ہو چکی ہے, چھوٹی یعنی کہ ہم کمرشل وہیکلز ان کو لے سکتے ہیں کہ وہ چھوٹی کمرشل وہیکلز یوز کریں, کیونکہ ایک تو ویسے ہی پولوشن کا باعث بن رہا ہے, اور دوسرا وہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے. اس کے وہ اگر کوئی ریڑا جا رہا ہے اس کے آگے وہ جو اس کے 2 بم ہیں وہ اگر کسی گاڑی میں لگیں تو بڑا یعنی کہ وہ ڈینجرس ہے, اور اگر کسی گاڑی پہ چڑھ جائیں تو اس کے لیے بھی کوئی ایفرٹس کر رہا ہے ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہمارا؟ جی, اس کے لیے بیسیکلی اٹ فالز انڈر دی ڈومین آف دی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کہ کون سی وہیکلز الاؤ کرنی ہے, کس کا ہے. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا اپنا رول آتا ہے. جو یہ والی آپ بات کر رہے ہیں پش کارٹس ہو گئیں یا ہاتھ ریڈ, یہ جو ہے گدا گاڑی اور یہ والی چیزیں لوڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. جو ماڈل روڈز ہم نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں, پہلے 5 تھیں, ابھی 9 کے قریب ہیں, تو ان کے اوپر تو زیرو ٹالرنس ہے کہ ہم ان ماڈل روڈز کے اوپر یہ والی اس ٹائپ کی جو وہیکلز ہیں, نان موٹرائزڈ وہیکلز جن کو کہتے ہیں NMVs, یہ ان کا بین ہے. اس کے علاوہ وہ ہم پوری ایفرٹ کر رہے ہیں, اور ظاہر بات ہے غریب لوگ ہیں, ان کا فیول نہیں لگتا, ان کا ایکسپینڈیچر نہیں ہے, انہوں نے جانور بھی رکھے ہوئے ہیں تو اس کو استعمال کر کے روزگار کماتے ہیں. لیکن اس کے اندر ہم لوگ ان کو بھی کرتے ہیں جن کے اوپر سریے لٹک رہے ہوتے ہیں, آگے کوئی سائن نہیں لگائے ہوتے یا کپڑا نہیں لٹکایا ہوتا, اور وہ بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں. بلکہ لوڈر رکشے ایک نیا فنامنا آ گیا ہے. بالکل, وہ موٹر سائیکلوں کی باڈی اتنی لمبی کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے سریے لوڈ کیے ہوئے, بڑے ڈینجرس ہیں. موٹر سائیکل کے ساتھ لگ جائیں, کسی کی آنکھ میں لگ جائیں, ہیڈ انجری ہو جائے, اس کو بھی ہم امپاؤنڈ کرتے ہیں. جی, جہاں پہ میں دیکھتا ہوں ناٹ اونلی دیٹ وی گیو FIRs اگینسٹ دیم. کم از کم اس کو جب اپنا رکشہ چیزیں لوڈر رکشہ وہ چھڑوانے میں 20-25 ہزار اس کو سپرداری کرانے میں لگتا ہے, ہی فیلز دی ہیٹ. وی آر ڈوئنگ دیٹ ایز ویل. تو میری پبلک سے بھی ہوگی ریکویسٹ, اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ کو کہیں نظر آتی ہے تو آپ ٹریفک وارڈن کو بتائیں کہ سر یہاں پہ اس طرح کر کے جا رہا ہے, اٹ از ڈینجرس. بیکاز ہر چیز ہماری آنکھوں کے سے ہم اس کی کاگنیسنس ہم نہیں لے سکتے. بالکل, بہت سارا ایسا نمبر نوٹ کر لیں. سیف سٹی بھی ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اس طرح کی چیزیں. اور سیف سٹی کا ایک اور چیز جو مجھ سے مس ہو گئی, یہ بھی بڑا فائدہ ہے کہ وہ اس طرح کی ماڈل روڈ پہ کوئی آ جاتی ہے, ویسے کہیں پہ کوئی ڈینجرس اس طرح کی چیز نکلی ہو جو کہ نقصان پہنچا سکتی ہے انسانی جان کو, وہ بھی ہمیں کال کر کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس کے تھرو بھی ہم کر رہے ہیں. اور سیف سٹی کے کیمراز کا یہ بھی فائدہ ہے کہ میرے لیے سپرویژن بہت آسان ہو گئی ہے. سیف سٹی از ایکٹنگ ایز آور آئیز اینڈ ایئرز. وہ بہت سارے پوائنٹس پہ اگر ہمارے ٹریفک وارڈنز کہیں رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں, اور وہ بھی ایک ہیومن لمیٹیشن ہے کہ ان کو واش روم بھی جانا ہے, ان کو نماز کا ٹائم ہے یا لنچ کا ٹائم ہے, ڈنر کا, تو ان کو کھانا بھی کھانا ہے. تو وہ سارے کے سارے ہم کہتے ہیں کہ پوائنٹس نہ چھوڑ کے جائیں, اکٹھے نہ ہوں, اپنے ذمہ داری نبھائیں, ایک ایک کر کے اپنے پوائنٹ چھوڑ کے جائیں اور بریک کریں, واپس آئیں. تو اس میں سیف سٹی کے تھرو بھی میں مانیٹرنگ کر رہا ہوں, اور اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے اوور آل. تو اٹس اے پازیٹیو وہ. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہمیں کوئی اس کے اوپر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا ہے کہ کیسے ہم لے کے آئیں اور ان کو کیسے ود ان دی ایمبٹ آف لا لے کے آئیں. جی اچھا حماد صاحب, ایک اور چیز, پوری دنیا میں جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنی تجاویز بھیجتا ہے متعلقہ اتھارٹیز کو, اور آپ کی جو بہت سارے حادثات ہیں یا روڈز پہ جو پرابلمز ہیں وہ آپ کی جو گاڑیوں یا بائکس کی انسپیکشن ہوتی ہے, کیونکہ میں خود 7 سال UAE رہا ہوں اور مجھے وہاں پہ ہر سال اپنی گاڑی کی انسپیکشن کروانی پڑتی تھی, اور وہ جو آپ رجسٹریشن کارڈ جس کو یہاں پہ بولتے ہیں یا رجسٹریشن بک, اس کو وہاں پہ بولکیا بولتے تھے, وہ رینیو ہوتا تھا. اور اس کے لیے وہ گاڑی کے ٹائروں سے لے کر اس کے انجن, اس کی بریکس, یہاں تک کہ اس کے جو سائلنسر سے دھواں نکلتا تھا فیول, اس کی کثافت تک کو جانچتے تھے کہ یہ ہمارے جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے اس کو پولوٹیڈ تو نہیں کر رہا. اس کے بعد اس کا ملکیہ رینیو ہوتا تھا, اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز مسنگ ہوتی تھی وہ اس کو روک لیا جاتا تھا. کہا جاتا تھا اس گاڑی کو آپ پہلے اس قابل بنائیں, یہاں تک کہ اس کی چیسز تک کا وہ دیکھتے تھے کہ چیسز اگر اس کی کہیں پہ ہٹ ہوئی ہے اور صحیح پراپرلی اس کو مینٹین نہیں کیا گیا, کسی ورک شاپ میں اس کو صحیح نہیں کیا گیا اور وہ ٹیڑھی ہے, اس گاڑی کو کینسل کر دیتے تھے. یعنی بڑی خوبصورت گاڑی, بہت بڑی جیپ, لیکن اگر اس کی چیسز صحیح نہیں ہے, اور جو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے گاڑی کی باڈی کہیں اور گاڑی کہیں جا رہی ہے. تو ایسی میٹنگز میں کہیں آپ نے یہ سجیشن بھی رکھی ہے کہ کوئی ایسی اتھارٹی ضرور ہونی چاہیے جو ہماری گاڑیوں کو چیک کرے, اور یہ ملٹی پرپز یہ ہوگا, یعنی قوم کی خدمت ہوگی اگر ہم یہ ساری چیزیں, یہ سارے SOPs کو فالو کر لیں.
بالکل آپ نے صحیح کہا جی کہ ہمارے بہت سارے لیپسز ہیں اور باٹل نیکس ہیں ہمارے وہیکل فٹنس رجیم میں. وہیکل فٹنس رجیم جس ادارے کا کام ہے ان کو اس کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے. آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اس وجہ سے؟ میں نے ہم نے ٹریفک مینجمنٹ پلان میں نے بنایا, وہ پروپوزلز ہم نے ان رائٹنگ بھی بھجوائیں. اس کے اندر یہ جو آپ نے ساری بات چیت کی ہے اس کا ایک پارٹ تھا وہیکل فٹنس رجیم, وہیکل انسپیکشن رجیم کیسے بہتر بنانا ہے. جو آپ نے بات چیت کی کہ انوائرمنٹل فرینڈلی پولوشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے صرف پولوشن فاگ سیزن میں نہیں آتی یا اسموک سیزن میں نہیں آتی, اٹ ہیز ٹو گو راؤنڈ دی کلاک, اور ہمیں میئرز اور ایفرٹس پورے سال لینے پڑیں گے اور سسٹمز ان پلیس کرنے پڑیں گے. جو ہم نے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم جو پروپوز کی ہیں اس میں یہ بھی کیا ہے کہ, اور اس کو ہم انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی کلب کر سکتے ہیں, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ساتھ. تو ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ جن کے پینڈنگ فائنز ہوں, کیونکہ پینلٹی سسٹم آ رہا ہے تو ان گاڑیوں کو اگر وہ سیل کرتے ہیں تو ٹرانسفر نہ ہو سکے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ساتھ, تو یہ لنکڈ ہے. جو ہم ای پیمنٹ آف ٹریفک فائنز ہم نے شروع کی ہیں اس میں ہر وائلیٹر کا ڈیٹا اینڈ وہیکل کا ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے. ابھی تک 1.9 ملین اپروکسیمیٹلی لوگ 6 جون کو ہم نے لانچ کیا تھا ای پیمنٹ آف ٹریفک فائنز, کہ جو ایز آف پیمنٹ ہم نے لوگوں کے لیے کر دی کہ آن لائن کرا سکتے ہیں, ون لنک کی برانچز سے کر سکتے ہیں, ایزی پیسہ, موبی کیش, جیز کیش, ٹی سی ایس آل برانچز, اس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے. اٹ مینس کہ 1.9 ملین وائلیٹرز کا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا ہوا ہے. ابھی جب ہم اس کو پوائنٹ سسٹم کے ساتھ لنک کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا, پلس ایکسائز کے ساتھ ہو جائے گا. تو جب تک وہ اپنے فائنز پے نہیں کرتے یا ای چلاننگ والے فائنز پے نہیں کرتے تو گاڑی ٹرانسفر نہیں ہوگی. اٹس اے ویری گڈ ڈیٹرنٹ. ایک تو جو ہمارا پیسہ ضائع ہوتا تھا, قومی خزانے میں نہیں جاتا تھا, نان پینڈنسی ہوتی تھی, اس میں بہت حد تک کمی آئے گی, آلریڈی کمی آ چکی ہے. پلس اس کو ہم وہیکل فٹنس کے ساتھ بھی کلب کر سکتے ہیں, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی لنک کیا جا سکتا ہے, تاکہ جب تک آپ وہیکل کی انسپیکشن نہیں کرائیں گے, وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں لیں گے, تب بھی گاڑی ٹرانسفر نہ ہو. تو یہ کرنے کی اشد ضرورت ہے. اچھا سر, اب میرا آخری سوال, یہ لائسنس پروسیجر جو آپ کا ہے, یہ آپ کے سینٹرز پہلے بہت کم تھے, پھر 1-2 آپ نے اضافہ کیا, اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا, لیکن ابھی بھی رائیونڈ روڈ ایک بہت بڑا, یعنی وہ روڈ ہے, بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز وہاں پہ بن گئی ہیں, جس میں بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی شامل ہیں. ان کے لوگوں کے لیے ان کو شہر آنا پڑتا ہے اپنا لائسنس بنوانے کے لیے, تو اس کے لیے کچھ, جیسے آپ نے ڈی ایچ اے میں کھولا, ڈی ایچ اے ایک پورا کور ہو گیا کہ ان کو پہلے ادھر آنا پڑتا تھا, یہاں پہ بھی رش اس کا کم ہوا ہوگا, تو ان کے لیے بھی کوئی آگے ہے نیکسٹ پروگرام؟ جی ہمارا بالکل پلان ہے جی. اس میں ہمارے 18 لائسنسنگ سینٹرز ہیں, جس میں سے 3 ہمارے ڈرائیونگ لائسنسنگ اینڈ ٹیسٹنگ سینٹر ہیں, مینس کہ جن کے 42 دن پورے ہو جاتے ہیں لرنر کے, اور ان کو پریکٹیکلی انڈر ایم بی او ٹیسٹ دینا ہوتا ہے جا کے, روڈ سائن ٹیسٹ اینڈ ڈرائیونگ ٹیسٹ. وہ 3 سینٹرز تھے پہلے ہمارے, ایک عارفہ کریم میں جو بھی چل رہا ہے, غازی روڈ ڈی ایچ اے, اینڈ ون از بناما, ہماری جو ٹریفک لائنز ہے. یہ والا پورا جو ایریا یہ نگلیکٹڈ تھا, تو اس کے لیے ہم نے پہلے خدمت مرکز وہاں پہ بنایا جی, بحریہ ٹاؤن کے اندر. اچھا جی, وہ آلریڈی آپریشنل ہے. وہاں پہ صرف رینیول ہوتا ہے, انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس پروسیس ہوتا ہے, یا ڈپلیکیٹ ایشو ہوتا ہے, تو ٹیسٹنگ کی فیسلٹی نہیں ہے. ابھی ہم نے ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے الحمدللہ بہت اچھا ہم نے ویٹنگ ایریا, چیزیں ہماری آلموسٹ فائنل سٹیجز کے اوپر ہیں, اور ویری سون وہاں پہ جگہ بھی اویلیبل ہے, بہت اچھی ٹریک اور وہ, اور ہم لوگ ٹیسٹنگ سینٹر بھی وہاں پہ ابھی بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم فائنل کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں, وہ ہو جائے گا. اور بہت سارے لوگوں کو وہاں کے اپنے ریزیڈنٹس, آس پاس جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لوگ ہیں, ان کو بہت سہولت وہاں پہ مہیا ہو جائے گی. لائک وائز یہ میں نے پورا سروے کر کے کہ لاہور میں جیوگرافیکلی ایکول ڈسٹینس پہ اسپیسڈ ہونے چاہیے ہمارے سینٹرز. ایک میرا ابھی پروپوزل ہے, انڈر آفنگ ہے, اس کی ڈیزائنز وغیرہ ہو رہے ہیں ان گریٹر اقبال پارک. وہاں پہ جو جگہ ہے آلریڈی ہمارا خدمت مرکز ہے, تو یہ جو ایکسٹریم اینڈ ہے, یہاں سے جو سٹی سے لوگوں کو اتنا ٹریول کرنا پڑتا تھا وہ بھی کیٹر ہو جائیں گے, اور فار اینڈ جو ہے وہ بھی کیٹر ہو جائے گا. تو اس کے لیے میرا کام چل رہا ہے جی. آئی ہیو آلریڈی ڈن سم میٹنگز ود ڈی جی پی ایچ اے, اینڈ ہی ہیز گیون ہز کانسینٹ, اور ہمیں جگہ بھی انہوں نے بڑے میگنانمسلی ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ کر لیں. اس کی ہماری ورکنگ چل رہی ہے. وہاں آلریڈی خدمت مرکز ہے, لائسنسنگ سروسز دے رہے ہیں بٹ ناٹ ٹیسٹنگ, تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا ان فیوچر ہے کہ وہاں پہ بھی ہم جلد از جلد بنا دیں. بہت بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, ٹریفک
ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو صرف ٹریفک آفیسرز کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں تعلیم دیں. یہ کام ہے ہمارے اساتذہ کا کہ وہ اسکول لیول پہ بچوں کو تعلیم دینا شروع کریں, کیونکہ آپ کی روڈز آپ کی بہترین پکچر پریزنٹ کرتی ہیں کسی کو بھی کہ آپ لوگ کتنے ڈسپلنڈ ہیں یا آپ لوگ کتنے غیر منظم ہیں. اور ہم بدقسمتی سے شاید ان ممالک میں شامل ہیں کہ اگر ہم روڈز پہ جائیں ہم شاید گپے لگانے میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کریں. میں نصیحت نہیں کر رہا, لیکن جیسے ہی ہم روڈز پہ آتے ہیں تو ہم سب کو جلدی ہوتی ہے, ہر شخص ایک ایمرجنسی کا شکار ہوتا ہے. تو یہ کام ہے ہمارے اساتذہ کا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء کرام کا بھی. وہ بتائیں کہ راستے کا ایک حق ہے کہ جس کا حق ہے اگر آپ اس کا حق مارتے ہیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. اور اگر ہمارے علماء کرام جمعے کی نماز میں بہت سارے مسائل پہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, اگر یہ بھی ایک چھوٹا سا تھوڑا سا وقت اس پہ بھی دیں تو یقین مانے بہت سارے لوگ یقیناً وہ وائلیشن کرتے ہوئے ایک بار سوچیں گے کہ ضرور کہ میں کوئی گناہ والا کام کرنے تو نہیں جا رہا, کیونکہ یہ چیز ہماری سوسائٹی پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے. اپنے ہوسٹ ایاز شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.